تو اگر ایک ساتھ بیٹھنا ہوتا تو آپ بیٹھا لیتے. ایک ساتھ میاں بیوی مل کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے, اپنی ماں کے ساتھ بھی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے. عورت اگر اکیلی ہے, اپنی ماں ہے, بیٹی ہے, بہن ہے, پیچھے رہے گی, ایک دم اسٹیٹ پیچھے رہے گی. اکیلے بھی ہوگی تو کھڑی ہوگی. ایک لڑکا اگر آپ کے ساتھ ہے تو دائیں کھڑا ہوگا, دو بچہ ہے تو پیچھے کھڑا ہوگا. اگر عورت بوڑھی بھی ہے تو وہ پیچھے رہے گی. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں اور یتیم نامی لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے, ہماری دادی ہے یعنی ہماری نانی ملیکہ بڑھیا, وہ ہم دونوں کے بھی پیچھے اکیلے کھڑی ہوئی رہو, کیونکہ بدن جب ایک ساتھ رہنے سے مس ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ نماز کی طرف سے رغبت ہٹے. تو ویسے بھی اعتکاف میں آپ بند خیمے کے اندر ہے, ہو سکتا ہے کہ شہوت جاگ جائے اور لمس اور چمٹاؤ آ جائے, یا آپ شہوت میں خواہش میں غصہ لے لیں تو آپ کا اعتکاف باطل ہو, اس کا بہت امکان ہے. تو اس لیے الگ ہے. لیکن مسجد ہی میں عورت کرے گی, گھر میں نہیں کر سکتی. اگر ان کا الگ بلاک ہے اور صرف جگہ ہے تو عورت اکیلی کر سکتی ہے. لیکن گھر میں جو لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں کر لو اعتکاف, گھر میں اعتکاف نہیں. اعتکاف جب بھی ہوگا تو مسجد میں. اللہ جلدی جلدی. سوال ہے, تقلید درست ہے یا نہیں؟ تقلید درست ہے یا نہیں؟ امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ یہ لمبا سوال ہے. تقلید کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی دلیلوں پہ غور کر سکتا ہے, حدیث قرآن سمجھ سکتا ہے, تو اس کو تقلید نہیں کرنی چاہیے. دلیلوں کو پڑھنا چاہیے اور دلیلوں کا انالیسس کرنا چاہیے. صحیح حدیث کیا ہے, ضعیف حدیث کیا ہے, استدلال کس کا صحیح ہے کس کا نہیں. جو آدمی بالکل الٹریٹ قرآن اور حدیث کو بالکل نہیں سمجھتا تو وہ اہل ذکر سے, جاننے والے سے پوچھے, جس کو سمجھے کہ قرآن حدیث کا ماہر عالم ہے, اس کو کہے کہ آپ مجھے اللہ رسول کا حکم بتائیے کہ اس مسئلے میں کیا ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے یعنی جاننے والے سے. اور ذکر کہتے ہیں قرآن اور حدیث کو ذکر کہتے ہیں. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ. اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو ذکر کہا قرآن نے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن اور سنت اللہ نے اتارا ہے. قرآن کو تو الفاظ اور معنی کے ساتھ اتارا ہے, حدیث کے الفاظ نہیں اتارے, لیکن معنی جو حدیث کا ہے وہ اللہ کا فرمایا ہوا ہے, نبی کی زبان ہے یا صحابہ کی زبان ہے. تو ذکر کے متعلق ذکر والے سے یعنی قرآن و حدیث جاننے والے سے قرآن و حدیث کی بات پوچھ لو کہ اللہ رسول کیا کہتے ہیں. اب اگر مولوی نے غلط بتایا تو وہ ذمہ دار ہوگا. ظاہر ہے کہ آپ قرآن حدیث خود نہیں پڑھ سکتے تو آپ کو تو مولوی سے پوچھنا ہی پڑے گا. لیکن پوچھیے اس عالم سے جس کو آپ جانتے ہیں کہ باصلاحیت تعلیم ہے, جس کو جانتے ہیں کسی بڑے مدرسے میں قرآن حدیث پڑھاتا ہے, اس سے کہیے کہ میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی روشنی میں آپ کو جواب دیجیے. انشاءاللہ یہ سوال کرنا آپ کے لیے جائز ہے. اور اس عالم کو بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے قرآن و حدیث کے مطابق فتویٰ اور مسئلہ بتانا چاہیے اور دھوکہ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ عالم عام آدمی کے درمیان اور اللہ کے درمیان واسطہ ہے. اگر اس نے چٹ کیا اور دھوکہ دیا اور غلط مسئلہ بتایا اور صحیح حدیث کے خلاف فتویٰ دیا صرف اس لیے کہ وہ مولوی کسی خاص مذہب فکر سے مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اس مسلمان کو چٹ کیا اور وہ خائن ہوگا. تو اس کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور پوچھنے والے کو بھی جس کسی بڑے عالم کو سمجھ میں آئے اس کو پوچھنا چاہیے. یہ نہیں کہ یہ کس مسلک کا ہے اور یہ کس مسلک کا ہے اور یہ کس امام کا ماننے والا ہے. آپ جاہل ہیں تو آپ کی بات کیسے معلوم ہے کہ فلاں امام کا جاننے والا زیادہ عالم ہے اور فلاں امام کا جاننے والا کم عالم ہے, اور یہ بڑا جب آپ جاہل ہیں الٹریٹ ہیں تو آپ کو یہ بڑا عالم ہے اور یہ چھوٹا عالم ہے کیسے. آپ کسی بھی عالم کو بغیر متعین کیے ہوئے جس کو بھی آپ سمجھیے. بھائی میں ایک سوال کرتا ہوں, آپ قرآن حدیث جانتے ہیں؟ آپ عالم دین ہے کیا؟ قرآن حدیث پڑھاتے ہیں مدرسے میں یا کہیں پڑھاتے ہیں؟ ہاں بھائی پڑھاتا ہوں. پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ ہاں دیکھیے اللہ رسول کا فیصلہ سنائیے. اب آپ پوچھ لیجیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں اور وہ مولوی قرآن حدیث کی روشنی میں عمل کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تقلید نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث کی پیروی ہے. سوال ہے کہ ہم لوگ جس طرح بینک میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں, بینک ہم لوگوں سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ 6 مہینے یا 1 سال میں وہ ہمیں کچھ پیسہ ایکسٹرا دیتا ہے جسے ہم لوگ انٹرسٹ کہتے ہیں. کیا یہ انٹرسٹ کی رقم ہم لے سکتے ہیں؟ انٹرسٹ کی رقم کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بینک میں ایسا کوئی اکاؤنٹ نہ ہو جس میں انٹرسٹ ملے. کرنٹ اکاؤنٹ ہو یا کچھ اور دوسرے اکاؤنٹس ہوتے ہیں جس میں بینک کو ہی دینا پڑتا ہے, بینک کچھ دیتا نہیں. وہ اکاؤنٹ کا اگر رول آپ پر یوٹیلائز ہوتا ہے تو آپ اس کو فالو کیجیے. کوشش کیجیے کہ سودی بینک میں آپ کے روپے جمع نہ ہو. اللہ کرے کہ مستقبل قریب میں کوئی ایسا ونڈو یہاں ہمارے انڈیا گورنمنٹ کے اندر آ جائے, بینکوں کے اندر, کہ جہاں آپ جو ہے سودی کاروبار کے معاملہ ڈپوزٹ کا, نکاسی کا اور کچھ کام کرنے کا ہوتا. لیکن اگر مجبوری ہے کہ کوئی اکاؤنٹ آپ کے لیے سوائے سیونگ اکاؤنٹ کے نہیں ہے جس پر بینک اپنے رول کے حساب سے دیتا ہے, تو اس کو انٹرسٹ کی رقم جو کہتے ہیں اس کا لینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. اس میں علماء کے 2 نظریے ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ اس کو سود کو چھوڑ دینا چاہیے.
اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے ہو تو سود کو چھوڑو، وہ سود ہے چھوڑو، بینک جو چاہے کرے۔ کہا اسلام کے خلاف پیسہ خرچ کرے تو کہا اسلام کے خلاف تو ساری دنیا پیسہ خرچ کرے، تو کہا اسلام میں دیا تھا۔ اگر 10 کروڑ 100 کروڑ روپیہ اگر چلا گیا اور بھی کسی پریشد کے ہاتھ میں چلا گیا، کسی سنگٹھن کے ہاتھ میں چلا گیا، تو اس سے اسلام اور مسلمان ختم ہونے والے نہیں۔ تو کہتے ہیں سود کی رقم میں ہاتھ مت لگا، اس جھنجٹ میں ہم پڑو گے ہی نہیں کہ کیا کریں۔ جمہور علماء نے کہا کہ سود کی رقم لے سکتے ہیں، محتاجوں کو دے سکتے ہیں۔ اب کچھ محتاجوں کی تفصیل اور مسائل کی تفصیل میں گئے ہیں کہ کھانے پینے کے لیے نہیں دینا چاہیے، پیشاب پیخانہ جیسی چیزیں دینی چاہیے۔ اب کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، وہ آپ کے لیے سود ہے، آپ جو اس کو دے رہے ہیں اس کے لیے سود نہیں ہے، کیونکہ سود پر اس نے رقم جمع نہیں کیا یا سود اس کو نہیں ملا۔ آپ اگر خرچ کرتے ہیں تو آپ سود خوار بنیں گے، آپ جو اس کو دے رہے ہیں وہ رقم وہ اس کے لیے سود نہیں ہے۔ لہٰذا کھانے پینے پر بھی خرچ کر سکتا ہے، اپنی دیگر ضروریات پر بھی خرچ کر سکتا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے پیشاب پیخانہ بنوا دیجیے، کہیں راستہ بنا دیجیے، کچھ پل پلیا بنوا دیجیے، یہ سب مسائل ہیں ان علماء کے نزدیک جو انٹرسٹ کی رقم لینے کے قائل ہیں۔ مشہور عالم دین علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، بڑے فقیر زبردست سعودی کے عالم گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس جھنجٹ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سود چھوڑ دو، وہ کہتے ہیں کہ بینک کا انٹرسٹ چھوڑ دو۔ اب دو نظریہ آپ کے سامنے ہے اور آپ کا دل جس پر چاہے لے کر کے کسی پر خیرات کر دیجئے یا بینک کو چھوڑ دیجئے، ایز یو لائک۔ سوال ہے کیا ہندوستان میں سول سروس جیسے IAS IPS کا ایسا کام کرنا حرام ہے؟ نہیں، کبھی حرام نہیں۔ ہاں اس میں البتہ وہ کام جو اسلام کے صحیح اسلام کے اصول کے خلاف ہے وہ اس آفیسر کے لیے کرنا حرام ہے۔ اگر ایسی رکاوٹ آتی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے بڑے اعلیٰ افسران سے مل کے کہنا چاہیے کہ یہ چیز ہمارے مذہب کی بنیادی تعلیم سے ٹکراتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم سول سروس کا امتحان پاس کر کے آئیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ رسمیں ادا کریں جو ہماری اسلام کے خلاف ہے۔ ہم ملک کے شہری ہیں اور ہمارے لیے بھی اصول ہیں اور ہم کو دین پر چلنے کی آزادی ہے، اور دوسرے دھرموں کے غلط اصول پر اور غلط نظریات پر عمل کرنے کا ہم کو نہ اسلام نے اجازت دی ہے اور نہ ملک کی قوانین نے اجازت دی ہے۔ تو کوشش کریں، اگر دیکھیں کہ مسلسل اس کے اسلام کو خطرہ ہے اور وہی کرنے کے لیے وہ مجبور ہے تو ہم اس کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنی نوکری چھوڑ دینی چاہیے، لیکن جس حد تک بچ سکتا ہو بچنے کی کوشش کریں۔ اگر نہیں بچ سکتا اور کفر و شرک کا کام ہی اس کو کرنا پڑتا ہے تو وہ اپنے اعلیٰ افسران سے مل کر کے اپنی مجبوری بتائے، شاید اللہ تعالیٰ اس کے افسران کو توفیق دے۔ اگر نہیں ہوتا ہے تو ایک مسئلہ ہوگا، مسلمان اس مسئلے کو حکومتی سطح پر حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ سب بھی کچھ نہیں ہوتا ہے تو بہرحال ایک مسلمان کے لیے کسی بھی مجبوری میں شرک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال روزی کے بڑے سارے ذرائع پیدا کیے ہیں، بہت سے افسران ہیں جنہوں نے اپنی نوکری سے ریزائن کر دیا اور الحمدللہ کھاد کما رہے ہیں اور عزت آبرو سے زندگی کاٹ رہے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ آپ نے جو شعر پڑھا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کیا یہ شرکیہ اور کفریہ جملہ نہیں ہے؟ اصل میں بندہ نواز جو ہے یہ بات ٹھیک کہا ہے، وہ اس معنی میں تو نہیں ہے، بندے کو کوئی نوازتا نہیں سوائے اللہ کے، مطلب آقا اور غلام۔ یہ سوال اچھا آیا کیونکہ بندہ عبد کا جو لفظ ہے وہ بہرحال ہم عبد ہیں اللہ کے، سمجھا کہ یہ جس نے بھی توجہ دلائی بہت اچھا، میں اس کا شکر گزار ہوں کہ یہ اچھا شعر ہے کہ اس معنی میں، مگر وہ جو شاعر کا جو کنٹیسٹ ہے بولنے کا وہ یہ ہے کہ جو اس نے مثال دی ہے ایاز سے، وہ حاکم ایک مالک اور ایک غلام، ایک مالک اور ایک غلام ایک صف میں کھڑے ہو گئے، یعنی نوکر اور اس کا مالک دونوں ایک صف میں کھڑے۔ یہ اصل اسلام کا پیغام مساوات کا دینا چاہتے ہیں نماز کے اندر۔ یہ اگر تھیم ہے تو اس حد تک قبول کیا جا سکتا ہے۔ ویسے اس لفظ سے اگر پرہیز کیا جائے لفظ بندہ عبد کے لفظ سے، اب بندہ نواز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، یہ غریب نواز اللہ تعالیٰ ہے، وہی ہے جو غریب کو بھی نوازتا ہے، وہ مالدار کو بھی نوازتا ہے، سب کو نوازنے والا اللہ تعالیٰ ہے، سمجھا گیا؟ تو یہ شرکیہ لفظ ہے بندہ نواز یا یہ ہے غریب نواز، تو یہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اگر اس لفظ سے پرہیز کیا جائے تو انشاءاللہ بہتر ہے۔ ایک سوال، کیا 72 فرقہ جو جہنم میں جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا؟ نہیں، میں نے اس کا جواب بیان میں دیا تھا، آپ لوگوں نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ میں نے کہا جو فرقہ کفر پر ہوگا، کچھ فرقہ ایسا ہے جو بالکل کھلا ہوا کفر کرتا ہے، غیر اللہ کو پوچھتا ہے، کوئی فرقہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں کا ایک دم ٹوٹلی انکار کرتا ہے،
کچھ فرقہ ایسا جو اللہ تعالیٰ کی صفات سے کمتر معاملہ ہے تو فسق والا معاملہ ہوگا، اس سے کمتر معاملہ ہے تو معصیت والا معاملہ ہوگا، لیکن بہرحال تھوڑی پیریڈ کے لیے یا لمبے پیریڈ کے لیے جائے گا جہنم میں، سوائے اس امت کے فرقے کے جو کفر صریح اور کفر اکبر بڑا چھوٹا کر کے مرے گا اور اس کی ضلالت کے اعتبار سے، اس کے کفر اور بدعت اور معصیت کے اعتبار سے جہنم میں اس کا پیریڈ ہوگا۔ کون کتنے کی کھڑے گا کون لیکن جس فرقے کی بنیاد کفر پہ ہوگی وہ دائمی جہنمی ہوگا۔ جی اگرچہ وہ بسم اللہ کا تذکرہ کرتا ہو